إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جیسے صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ویسے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اس میں آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہائے ہائے کرتا ہے تو سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے، اور بخار کی وجہ سے آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں. تو کسی شاگرد نے سوال کر لیا کہ پھر ہم بیماری اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب بیماری میں بھی اتنے فائدے ہیں، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری سے ذکر کا ثواب ہوتا ہے، تو پھر ہمیں بیماری کیوں نہیں اللہ سے مانگتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اگرچہ یہ بھی گناہوں کی معافی کا اور انعام کا اور اللہ کی طرف سے شفقت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو اور بات ہے، ورنہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. ہم اس لیے اللہ سے صحت ہی مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت ہی مانگتے ہیں، ہم اللہ جل جلالہ سے اس کا کرم ہی طلب کرتے ہیں کہ ہم اس کی سزا کی، اس کے پکڑ کی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا ہر وقت کا وظیفہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ جل جلالہ سے عافیت کو طلب کیا کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو ہر بندے پر آتی ہیں، بندہ ہر وقت عافیت کو طلب کرتا ہے، پھر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں تو آتی ہیں، پھر ان کا کیا کیا جائے؟ تو جواب آسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ اللہ جل جلالہ سے خود تو نہ مانگو، خود تو مشقت کو طلب نہ کرو، عافیت کو طلب کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث سے اور اپنی ارشادات سے اور اپنے عمل سے یہ بھی بتا دیا کہ جب کوئی آفت اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس وقت پھر کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ سے استغاثہ کرنا چاہیے، اللہ جل جلالہ سے گڑ گڑا کر آہو زاری کے ساتھ عافیت کو دوبارہ طلب کرنا چاہیے، اور اس بیماری کی اور اس تکلیف کے دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کرنی چاہیے. اور اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب نے طریقے بھی بتائے کہ جب مصیبت آ جائے تو اب کیا کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ جل جلالہ سے گڑ گڑا کر نماز کے ذریعے سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اپنی مشکل کا حل مانگو. اور اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ کرو، کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. چنانچہ بلا جب آ جائے گی تو پھر طرز عمل اور ہوگا، نماز پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے بار بار دعاؤں کا اہتمام کریں گے. اور اگر کوئی بیماری ہوگی تو سنت سمجھ کر علاج کو بھی اختیار کریں، اور سارا کا سارا توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں گے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں اس بلا کو دور کرنا ہے، اس مصیبت کا ٹالنا اللہ کے قبضے میں.